ہمارے افواج کو اور ہماری قوم اور ملت کو سرخرو کیا، سر بلند کیا اور جو ہمارے ملک پر کشیدگی کے جنگ کے صورت پیدا کی گئی تھی، وہ بادل فوراً چھٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے افواج کو سرخرو کرتے ہوئے پوری دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند کیا۔ آج چونکہ ہمارے ملک میں بھی اظہار تشکر شکر کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، جو آپریشن جوابی کارروائی کی صورت میں ہماری فوج نے کیا اور جو اس کا نام تجویز کیا گیا، جس آیا سے جس سورہ سے کیا گیا، میں نے اسی آیا کو موضوع سخن بنایا ہے۔ 28واں پارہ سورہ صف ہے اور اس کی آیا نمبر 4 ہے۔ اگر آپ تاریخ سے آگاہ ہیں تو آپ کو یہ بات آپ پر واضح ہے کہ یہ جو ہماری 10 مئی کی جنگ تھی، جوابی کارروائی تھی، یہ ہند کے ساتھ ہمارا چوتھا معرکہ تھا۔ ہمارا یہ چوتھا معرکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو، ہماری افواج کو سرخرو کیا، عزت عطا کی، بلندی عطا کی، مرتبہ دیا، مقام دیا، اور جو مد مقابل دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ تو آج چونکہ ہمارے ملک میں بھی اظہار تشکر کے حوالے سے یوم منایا جا رہا ہے، تو میں نے بھی یہی آیا کریمہ جس سے اس آپریشن کا، اس جوابی کارروائی کا نام تجویز کیا گیا، ہم اس ذہن کو بھی سلام کرتے ہیں کہ جس نے اتنی دقیق اور باریک بینی سے اس آپریشن کو ہینڈل کیا، اس کا نام تجویز کیا۔ قرآن کے عین اصولوں کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے عین فرامین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو ہمیشہ سر بلند ہی کرتا ہے کہ جس کا منہج، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا وار کرنا اسلام کے طریقوں کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد اسی طرح کرتا ہے۔ ہم نے قرآن پاک میں اگر آپ مطالعہ کریں تو ایک سورہ فیل آتی ہے، آخری 10 سورتوں میں سے سورہ فیل ہے۔ سورہ فیل اگر اس کا نچوڑ اور لب لباب دیکھا جائے تو وہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ جو بظاہر طاقت تھی، جنگجو تھے، پاورفل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مدد بھیجی تو پھر ایک چھوٹی سی چڑیا سے بھی اللہ نے ہاتھیوں کو مروا دیا۔ فیل کے حوالے سے تو ہم نے سنا تھا، یقین کامل تھا چونکہ قرآن میں آیا ہے، اور یہ فیل جب گر گیا ہے تو ہمیں اور یقین ہو گیا ہے۔ آپ بول سکتے ہیں کوئی منع نہیں ہے گرنا۔ فیل کے حوالے سے ہم فیل سے چلیں گے، فیل تک آئیں گے اور ہمارا ٹارگٹ انشاءاللہ اسرائیل بھی ہوگا ایک دن۔ آپ اگر بولیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ یہ فیل اور فیل اور برابر ہی ہے، سارا ایک ہی
لینڈ میں آتے ہیں سارے. پیچھے اصحاب الفیل تھے, اب رافیل ہے, اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا اسرائیل بھی فتح کریں گے مسلمان, ان کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی. تو میں چند گزارشات, چونکہ میں نے یہ بات ابھی عرض کی ہے کہ ہمارا جو ہند کے ساتھ مارکا ہوا یہ چوتھا مارکا تھا, چوتھی جنگ تھی, اور سورہ صف بنیان مرصوص جس سے نام لیا گیا, سورہ صف کی آیت نمبر بھی 4 ہے. اسلامی نہیں بنتی اس بندے کو جس نے اس نام کو بھی تجویز کیا ہے, قرآن سے لیا ہے. اسلام تو بنتا ہے نا. اور آیت نمبر 4, اس میں بہت سارے معانی, مطالب, مفاہیم ہم اخذ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. ان آیات سے, اس آیت سے 2 آیتیں پہلے پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح, اس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ تسبیح بیان کیجیے اللہ کے لیے, اور اس کے لیے تسبیح ہے جو ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. حکمتیں اس کی سمجھ نہیں آتی, جب حکمت چل پڑتی ہے اس کے بعد سمجھ آیا کرتی ہے, اور ہمیں الحمدللہ سمجھ آئی تھی اس کی حکمتیں کیا تھی. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو, لم تقولون ما لا تفعلون, تم وہ بات کرتے ہی کیوں ہو جو تم خود کہتے کیوں ہو, جو تم خود پہلے کرتے نہیں اور تم کہہ دیتے ہو. تقولون اور تفعلون, قول اور فعل, آپ نے اردو میں سنا ہوگا قول اور فعل میں تضاد ہونا, ہمارے عرف میں استعمال ہوتا ہے قول اور فعل میں تضاد. یہ عربی لفظ ہے. لم تقولون ما لا تفعلون, کہ تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو تم خود کرتے نہیں. ایمان والوں کو خطاب ہے. کبر مقتا عند اللہ, بڑا برا لگتا ہے, برا گزرتا ہے اللہ کے ہاں یہ بات, ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ بات کر دو جو تم خود کہہ دو جو تم کر نہ پاؤ. دعویٰ بڑا کر دو اور تم وہ بات کرو نہ حقیقت میں, تو یہ بہت بری بات ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ, اللہ تو بے شک محبت کرتا ہے ان بندوں سے جو مقاتلہ کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں اس کے رستے پر. کانہم بنیان مرصوص, ایسے کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. بنیان مرصوص, یہ پہلے اگر کسی کو نہیں نہ پتا تھا, پچھلے جمعے ہفتے سے لے کر اب تک انشاءاللہ بچے کو پتا چل گیا ہے بنیان مرصوص کا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے, کیونکہ پاک و ہند میں یہ مارکا ہوا, ہمارے نوجوانوں نے, ہمارے لوگوں نے اس کو اتنا سرچ نہیں کیا جتنا دشمن دیش کے لوگوں نے کیا ہے اس کو سرچ. سیکھتے کرا کہ یہ لفظ کی ہے, گوگل سیکھتے اس کو چیک کرتے رہے, یہ لفظ ہی ایسا ہے کسی پلیت زبان پر یہ آ ہی نہیں سکتا. قرآن کا لفظ ہے نا, تو یہ گندی زبان پر, یہ گوشت کھانے والے, حلال گوشت کھانے والوں کی زبان پر آتا ہے, گندگی پینے والوں کی زبان پر نہیں آ سکتا. آپ سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آ رہی ہے ذرا بولے نا, پھر سمجھے میری بات. یعنی یہ لفظ اگر کسی کی زبان پر آتا ہے یا دماغ میں آتا ہے یا دل میں آتا ہے, یہ اسی بندے کے دماغ, دل اور زبان پر آئے گا کہ جس کے منہ پر خالص گوشت حلال منہ پر آئے گا. حرام کا سمجھ گئے نا, وہ چیز کھانے پینے والوں کو یہ لفظ وہ نکال ہی نہیں سکتے. کیوں؟ گندگی نکلے گی تو پاکی اندر آئے گی نا. جب گندگی اندر ہو تو پاکی اندر آ نہیں سکتی. اندر پورا گند پڑا ہوا ہے. پاکی کہتی ہے کہ پہلے اندر سے صفائی تے کر, پوچھا لگا, جھاڑو لگا, اندر سے پاک ہو. جب پاک ہوگا نا پھر تیرے اندر یہ سارا کچھ آ جائے گا. اس کی اگر ایک آسان, میں نے یقین ہے لیکن سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے وہ خبر کہ کس طرح پاکی اندر آتی ہے, جس طرح جس نے سب سے زیادہ دشمن کا جا کے ستیہ ناش کیا ہے نا 10 مئی کو, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں تھا, کرسچن تھا. وہ بھی نشان حیدر کے لیے جب لڑا اور دشمن کو ناکو
محبت مل جاتی ہے اور ایمان سے سرفراز ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میری بات؟ محبت سے ایمان کے لطف سے وہ آشنا ہو جاتا ہے جس کے اندر نشان حیدر کی ہو آتی ہے. اب دیکھیں نا جو ہمارے شہینوں نے جنہوں نے سگنیچر کی یہ دستخط کرے کہ یہ انگوٹھے کا خون لگا کر ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا کہ جا رہے ہیں ہم دشمن، آ گئے تو ابھی بڑا اچھا ہے، نہ آئے تو پھر بھی ہم کسی کے لیے تو جا رہے ہیں نا. کوئی نشان تو ہمیں ملے گا نا بھائی. کیا ملے گا بولو تھوڑا؟ نشان تو ملے گا نا. وہ نشان کا نام کیا ہے جی؟ میں نے پچھلے جمعے پر بھی عرض کی تھی جی. اونچا بولے سارے. نشان حیدر. نشان حیدر. آج میں ابھی دیکھ رہا تھا کوئی ٹائم پہلے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دیکھ لینا، یوم تشکر منایا جا رہا ہے. ہمارے محسن عزیز بٹی شہید کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے. سلامی ہو رہی تھی کیونکہ نشان حیدر والا ہے، سلامی دے رہے تھے اس کو. میں کہتا ہوں کہ ہماری ایسی بھولی قوم ہے جس کو نشان حیدر ملا ہوا ہے، اس کی قبر کی مٹی کو بھی سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور جو خود حیدر ہیں اس کو علیہ السلام بھی نہیں کہتے. لفظ سمجھ نہیں آیا شاید. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جس کو نشان حیدر ملے اس کی مٹی کو بھی، قبر کی مٹی کو بھی سلام بلا تفریق کے مسالے سب جا کے سلامی دیتے ہیں. نشان حیدر والا ہے، جو خود حیدر ہے اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں ہم بھائی. نشان حیدر والی بات سمجھ آ رہی ہے ہماری؟ لطف لیں تھوڑا میرے ساتھ چلیں. نشان حیدر جس کو دیا جاتا ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، جیسا پچھوں گولیاں پانچ بھی لگن اسا مل رہا ہے نشان حیدر سینے سے کھاوے. کیونکہ نشان اندر کسی دم لگتا ہے اندر، پھر جا کے سینے پہ گولی کھائی جاتی ہے. بزدلوں کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو تو اور کہ دنیا کی گولیاں سکون آور گولی بزدل آدمی نہیں کھاتا کہ شاید بی پی شوٹ نہ کر جاوے. بہادر بندے کی بات میں کر رہا ہوں. ایک جوان کو جب جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے، نشان جو آخری نشان ہے بہادری کا کیا ملتا ہے؟ نشان حیدر ملتا ہے. نشان حیدر آخری سٹیج ہے، آخری مرتبہ، آخری تمغہ جرأت اور بہادری کا آخری مقام سے جس جوان کو دیا جاتا ہے، اس کو مرنے کے بعد جرأت کا قربان نہ جائیں. حسنین کریمین کے مقام پر ابھی دنیا میں موجود ہیں، درجہ شہادت پر فائز نہیں ہوئے، مرتبہ اللہ رسول نے پہلے عطا فرما دیا ہے. پہلے عطا کیا. سیدہ شباب اہل الجنہ. میں افواج پاکستان کی حمایت میں بول رہا ہوں، ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اظہار تشکر کے طور پر آج یوم منایا جا رہا ہے، ہم منا رہے ہیں، میں اس پر بات نہیں کرتا، لیکن بہادری اگر کسی کے دل اور دماغ میں آتی ہے، اس کا تعلق کہیں نہ کہیں ضرور جا کے حسین ابن علی سے ملتا ہے. کدھر سے ملتا ہے؟ کہاں ملتا ہے؟ حسین ابن علی. اونچی آواز سے بولیں، کہاں ملتا ہے؟ حسین ابن علی جو بنیان مرصوص. 100 نیکیاں ملیں گی اگر لفظ دوہرا دیں. 10 لفظ نے. کتنے لفظ ہیں؟ بنیان مرصوص. 100 نیکیاں ملیں گی. اونچی آواز سے بول جائیں، بنیان مرصوص. اونچی آواز سے بولیں. 10 نیکیاں نہیں، 100 نیکیاں ملیں گی. اونچی آواز سے پڑھ لیں. بنیان مرصوص کہ اللہ تو محبت ان لوگوں سے کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، صف بستہ ہو کر، کانہم بنیان مرصوص، کہ گویا ایسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. سیسا پلائی ہوئی، سیسا پلائی ہوئی. ہم جمعہ رش ہوتی ہے تو باہر ایک ترپار لگاتے ہیں، کنات لگا کے رستہ بند کرتے ہیں نا، دیوار حائل کی جاتی ہے. دیکھا ہوگا کبھی کہیں بھی یہ شادیاں ہوتی ہیں، جب باہر فوتیاں ہوتی ہیں تو رستہ بند کرنے کے لیے ایک دیوار حائل کرتے ہیں کنات لگا کے. دیکھا ہے کبھی؟ ٹھیک ہے، لگاتے ہیں. وہ بھی دیوار ہے. دیوار یہ بھی ہے. اس کے ساتھ ٹیک لگائیں، لگ پائے گی ٹیک؟ کھلا ہویا بندہ ادھر جا لگ سی. اس کے ساتھ ٹیک لگاؤ، اس کے ساتھ لگاؤ، لگے گی ٹیک یا نہیں لگے گی؟ ادھر کوئی سر مارے،
سر سلامت ہوگا اور ادھر مارے سلامت ہوگا یا ادھر مارے سلامت ہوگا. یہ سیسا پلائی ہوئی بھی دیوار نہیں ہے. سیسا کیا ہے؟ سیسا پتھر ہیں. جس طرح یہ پلر بناتے ہیں تو 7 لکڑیوں کے ہول بناتے ہیں اس کو کور کرنے کے, درمیان میں بھرتے ہیں اس میں مٹیریل سریا وغیرہ اور سارا سسٹم بھرتے ہیں, پھر وہ ہٹا دیتے ہیں جو دیوار لکڑیوں کے ساتھ کھڑی کرتے ہیں. سیسا پلائی ہوئی دیوار وہ ہوتی ہے کہ سائڈ پہ دونوں طرف چاروں طرف پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں, درمیان میں لوہا میلٹ کر کے اس میں گرایا جاتا ہے. سیسا پلائی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ادھر کل لانی پہ جائے نا, کل لگانی پڑ جائے تو جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے وہ نشانی ماپ کر اوپر لے کے آتا ہے کہ اینٹ ہے, اینٹ 4 انچ کی ہوگی تو ادھر اینٹ کا جو جہاں ملی ہوتی ہے کل ادھر لگے گی جو آسانی کے ساتھ لگ جائے گی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ درمیان میں لگے گی تو مشکل ہوگی, آسانی کے ساتھ یہاں جو 2 اینٹیں ہوتی ہیں وہاں گنجائش ہوتی ہے کیل چلی جائے. تیری میری دیوار میں گنجائش باقی رہتی ہے. جس دیوار کی رب بات کر رہا ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. وہ دیوار ہے کون سی جس کا رب بات کر رہا ہے؟ یہ وہی بات ہے. میں نے کہا نا جس نے, میں پھر دل کرتا ہے اس بندہ مجھے ملے تو میں ماتھا چوموں اس کا, جس نے اس آپریشن کا, اس جوابی کارروائی کا نام بنیان مرصوص تجویز کیا, جس میں بہت ساری حکمتیں ٹیپ آ گئی. بنیان مرصوص یہ اس بندے کو کہا جاتا ہے اور کہا گیا جو ہر میدان میں جب میدان میں نکلا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہوا, آگے ہی بڑھتا چلا گیا, آگے ہی بڑھتا چلا گیا. بدر ہو اور خیبر ہو, خندق ہو, حنین ہو, جہاں بھی دیکھو وہ ایک بندہ علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہی نظر آتا ہے جو اکیلا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہے. ایک ویسے ہماری افواج کو شہادت کے بعد نشان حیدر ملا نہیں جاتا. اس کے الحمدللہ حیدری جرت کے وارث بھی ہیں الحمدللہ. سارے بولے الحمدللہ, اونچی آواز سے بولے سارے الحمدللہ. یہ وارث بھی ہیں حیدری جرت کے, حیدری افکار کے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. جب میدان رن میں نکلتے, خیبر کا موقع ہے, خیبر کا, کس کا موقع ہے جی؟ خیبر کا. 7-8 قلعے تھے, 7-8 قلعے. پہلے نہیں دیکھنے دیتے, آپ دکھاتے ہیں خود, کہتے ہیں جی خیبر دیکھن جاؤ. 5-6 3 4 5 گر گئے, 3-4 باقی ہیں اب بھی. وہ جا کے دیکھو, اللہ آپ سب کو مجھے بھی لے جائے, ہم دیکھیں جا کے کہ عام بندے کی یہ بات ہی نہیں تھی. اس کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں تھا, علی کے بغیر یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا. 39 دن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جلہ صحابہ سما تمام جنگ ہوتی رہی. یعنی کہ جنگ ہوتی رہی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الذین یحبون یحب الذین یقاتلون فی سبیلی, کہ جس آیت پوری ہے نا جو بنیان مرصوص والی, یہ اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, بنیان منصوص بن کر جہاد کرتے ہیں, سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کل جھنڈا, بخاری تک ہے تمام کتابوں میں, تمام کتابوں میں یہ بات درج ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ کا رسول کا محب بھی ہوگا, محبوب بھی ہوگا. مجھے آواز سے بولے تھوڑا. محب بھی محبت کرنے والا بھی ہوگا اور اس سے محبت کی جا بھی رہی ہوگی. اللہ کر بھی رہا ہوگا اور اللہ سے محب بھی ہوگا اور محبوب بھی ہوگا. لفظ اٹھائیں تھوڑا, محب بھی ہوگا اور محبوب بھی ہوگا. تمام صحابہ, بخاری مسلم تمام کتب حدیث میں موجود ہے. نبی علیہ السلام کے خیمے کے بعد اور اپنے اپنے خیام میں ٹہلتے رہے رات بھر کہ کون وہ شخص ہوگا, اپنے آپ کو چیک کرتے رہے کہ کون ہوگا وہ. 39 دن ہو گئے, نصیبیں تھے یا صبح ہوئی تھا, آپ نے جھنڈا جس کو عطا کیا وہ علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے. سبحان اللہ. آپ میدان میں نکلے, آپ اپنے پس منظر کو دیکھنا, پیش منظر پس منظر جو ہمارا مرکہ ہوا کہ تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو تم خود کرتے رہیں. ڈھینگے مارتے, بعض منافقین صحابہ میں گھس جاتے
तफहीम अल कुरान, मौदूदी साहब की किताब तफसीर है, एक का हवाला देता हूँ, पढ़ने उसकी हाशिया जाकर इसके मातहत जो लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा कि बाज़ बंदे लश्कर मुस्तफ़ा में शामिल हो जाते, काम कारहाय नमाया सर अंजाम न देते, वापस आकर ढींगे मारते, बड़ी बड़ी बातें करते, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब फड़ा नहीं होती, फड़ा मारना, वैसे बातें हाँकना कि मैं ये बड़ा काम देता, ये किया, वो किया। अल्लाह फरमाया जो तुम लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अल, तुम वो बात कहते क्यों हो जो तुम करते नहीं हकीकत में। अब इसकी भी समझ नहीं आई ना कि ये फड़े क्या है, बड़ी बातें करना ये क्या है, क्या से बड़ी बातें। तो वो जो अब तक ये खैर जब मार्का हमारा हो रहा था ना हिंद के साथ, तो हिंदुस्तान ने जो भड़के मारी हैं कि एक भड़क बता दूं, बस आप समझ जाएंगे कि हमने लाहौर बंदरगाह पर भी कब्जा कर लिया है। ना सुने क्या, मैं ही सुने, पाकिस्तान में जी बोल रहे हैं भाई, सुने ना आपने कि लाहौर बंदरगाह पर, आप हंसे इसलिए हैं कि आपको लाहौर का हुदूद अरबा पता है। पता क्या है कि आपको पता है लाहौर में कोई समंदर हायल, बोले बोले थोड़ा समंदर लगता ही नहीं। आप इसलिए हंसे हैं कि भाई उसकी जो फाड़ है वैसे लाफ मार रहा है, ढींगे कर रहा है, बड़ी बातें कर रहा है। लाहौर में तो पानी को बूंदे को तरसते हैं, समंदर के अंदर आ गया, बंदरगाह के अंदर आई, साहिल के अंदर आया, वैसे बातें हैं। उसने जो और बहुत सारी बातें की कि 5 दिन हो गए पाकिस्तानियों ने खाता कुछ नहीं, पाकिस्तानी ना खा सन, ये ठीक है, ये बात ठीक है कि नहीं खाए, ये भड़के हैं वैसे। तो अल्लाह ने फरमाया ये तुम जो आकर करते हो, कहते कुछ हो और करते कुछ हो, वहां मैदान ज़ार में कुछ होता नहीं था तुमसे, और इधर आके तुम कहते हमने बड़ा किया। हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाह वजह मैदान खैबर में निकले, सुभान अल्लाह कहें जरा, मैदान में मुकाबले में मरहब आया, मशहूर वाक़या है मरहब तमाम किताबों में। जिसने 90 की दहाई में मैट्रिक किया है आपने पढ़ा होगा इस मुकाबले को और इस मुकाबले को और जिहाद को। मुकाबले में मरहब आया और उसने आके कहा मानंता, कौन है तुम? हज़रत अली शेर खुदा फरमाया मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। लफ्ज़ ऊंचा बोले थोड़ा, मैंने लफ्ज़ आहिस्ता कहा, ये बहुत इतना बुलंद है, अर्श से भी ऊंची आवाज आती है इसकी। मेरी माँ ने मेरा नाम क्या रखा है? हैदर रखा है। हैदर का माना क्या है कि एंड शेरी के हाथ पारे मुझे दरमियान तो चीर दे, उसका नाम हैदर होता है। मेरी माँ ने नाम क्या रखा है? हैदर। ऊंची आवाज से बोले क्या? हैदर। क्या रखा? हैदर। हैदर कहते हैं दरमियान से इस तरह शक कर देना, चीर देना। और ने कहा मरहब, तुम्हें पता नहीं मेरे मुकाबले में 40 लोग आते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फरमाया मुझे इसकी बात की गर्ज नहीं है, बात करो। उसने कहा कि मैं सुना कि अली को मैंने सुना है कि तू मुकाबले में आने से पहले जब तू वार करता है, हमला करता है, तो तू 3 बातें करता है। 3 बातें करता है। कितनी सारी बोले? 3। अपने हमले को जवाबी कार्रवाई को ज़हन नशीं रखें और सुने। हज़रत अली ने फरमाया तूने ठीक सुना है, आज देख भी लेगा, अली सामने आ गया है तेरे कि तूने ठीक सुना है, मैं 3 बातें करता हूँ। उसने कहा कि करो। हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजह ने फरमाया कलमा पढ़ ले। अंदर जो काली कमली वाला है उसका कलमा पढ़ ले, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके 45 दिन हो गए, तेरा इंतजार कर दिया और मुकाबले जाना, कलमे पढ़ने वास्ते कलमा पढ़ा, ये बात नहीं होती। हज़रत अली फरमाया तेरी मर्जी। दूसरी बात, मेरा दूसरा कानून ये है, पीछे होके तो नस जा, मैदान छोड़ और वापस हो जा। और क्या कि वो बालकुनियों पर हमारी मस्तूराएं देख रही हैं, मस्तूरात बीवियां हमारी, और मैं जंगजू और बहादुर हूँ, मरहब मेरा नाम है, मैं नस्सम, तू अपनी जान बचा। फरमाया कि एक बात की गल है। तीसरी क्या कौन सी बात है? हज़रत अली ने फरमाया फिर मेरे ते हमला कर। ऊंची आवाज में बोल जरा सुभान अल्लाह। हमारे DISPR का जो, अगर आपको वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उनकी अगर याद है ना कि तुम जो करना है कर लो, हमारे जवाब का इंतजार करो। फिर ऊंची आवाज से, मुझे लफ्ज़ नहीं आया, ऊंची आवाज से बोले, हमारे रिस्पांस का
گیا میدان خالی کرتے نس جا، تیسرا پھر حملہ کر، اس کیا نہیں تم کرنا، تلوار نہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے اور یاد رکھیں علی کا مقام، مرتبہ یاد رکھیں، اور آج دن تک ہم مسلمانوں کا یہ وتیرہ اور شیوا رہا کہ اب تک پیغام جو مارکا ہوا، سازش ہوئی یا جو بھی مارکا ہوا، انہوں نے جو ہم پر ڈالا یہ کہتے رہے بات کرو آ کے، ہم نے آپ پر حملہ نہیں کیا، اٹیک نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، بات کرو، عالمی عدالت پر بھی لے جاؤ، جو سزا ہو گیا بھگتیں گے، لیکن ہم نے یہ کیا نہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو چوروں کی طرح ماریں، ہم کسی اور کی طرح مارتے ہیں، بے شک بے شک، ہم چور کی طرح نہیں مارتے، ہم کسی اور کی طرح مانتے ہیں، ہم کسی اور کی طرح مارتے ہیں، ہم چوروں کی طرح نہیں مارتے۔ یہ تو کہ صندور کہا اپنے حملے کو، کڑیاں نہ حملہ، بے شک بے شک، بولو سارے بولو نا، کڑیاں نہیں بھیجیاں، جی صندور کہا لڑکیوں کا حملہ، پائلٹ لڑکی، نیوز وہ پیچھے پریس کانفرنس کرنے والی لڑکی، یہ دشمن ہوتا ہے جو عورتوں کو سامنے لا کر پیچھے چھپتا ہے، مرد میدان خود مارا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سامنے آتے ہیں، اور وہ فالمغیرات صبح، وہ ان گھوڑوں اور جنگجوؤں کی قسم جو صبح کے بعد حملہ آور ہوتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں ہم چوروں کی طرح رات کو سوتے ہوئے نہتے لوگوں پر حملہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، 10 کے حملہ کرتے ہیں تے پتہ لگ جاندے علی والا آ گیا میدان وچ، بے شک، علی والا آ گیا میدان میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیسرا کہا کہ تم پھر میرے تے حملہ کر، اور کہنا تو کر۔ حضرت علی قانون تھا ساری زندگی حضرت علی شیر خدا کا، کسی پر پہلا وار نہیں کیا علی نے، بے شک، مجھے آواز سے بولیں سبحان اللہ، بھائی بہادر بندہ نہیں ہونا کہ اگے کو بندہ جانا ہوئے تو پیچھے اتھے خنجر مار دے وے، برسٹ مار دے وے، تو کہنے واہ واہ میں تو شیر مار دیتا، بندہ مار دیتا، اے بہادری ہے، بہادروں کا یہ کام نہیں۔ تیرے بہادروں کو جو نشان حیدر ملتا ہے وہ نشان ہے علی شیر خدا کا، بے شک بے شک، ان کے پرتوں کا نشان ملتا ہے، جو خود حیدر ہے اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے، سماعت کرو۔ بے شک بے شک، مرد کا کہا کہ تم حملہ کرو، نے کہا تو کرنا تلوار تیرے، فرمایا نا میں کرو لڑن واسطے آیا ہی نہیں ہوں، بے شک، میں کبھی لڑنے کے لیے گیا ہی نہیں، میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں، مقابلے میں جو مجھ پر حملہ کرتا ہے میں اپنا تحفظ کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تحفظ کرتا ہوں، تم حملہ کرو۔ علی کا یہ شیوا نہیں کہ میں تجھ پر حملہ کروں، میرا مرتبہ، میرا سٹیٹس، میرا مقام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، مجھے آواز سے بولے اجازت نہیں دیتا۔ اور مسلمانوں کا الحمدللہ آج دن تک وتیرہ ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جن کا مذہب قرآن اور سننا ہے، اور یاد رکھو جنہوں نے بنیاد المرصوص قرآن سے نکال لیا ہے، انہوں نے جہاد کا احکام قرآن سے نہیں نکالے، بے شک بے شک، اور پوری دنیا کو للکار دیا اس ایک لفظ نے، بنیاد المرصوص۔ یہ کون لوگ ہیں یار، ان کا پیچھے کون ہے کہ جنہوں نے حملہ بھی کیا، جواب بھی دیا، ساری دنیا کو دکھایا بھی، دیکھا بھی، لوگ مار کر منہ پر اپنے ملک میں گھس کر مار کر جواب دے کر اقتدا کر رہے ہیں تو اللہ کے قرآن سے کر رہے ہیں، بے شک بے شک، جنہوں نے یہ لفظ بنیاد مرصوص ڈکلیئر کیا، تجویز کیا، مارکے کا جواب کا، جوابی کارروائی کا، اس آپریشن کا نام رکھا، اس نے جہاد کے احکامات قرآن سے نہیں لیے، اسلام سے نہیں لیے ہیں، تبھی تو صبح کی نماز آواز بلند کی، اذان نماز پڑھی، پھر جا کے کہا کہ انتظار کرو آ رہے ہیں پھر اسی علی شیر خدا دے مننے والے تو سارے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ بے شک بے شک، ایک ویسے میں تسی کیا سوچی علی شیر خدا، اور یار تمہاری فوج بھی جب کسی کو دمغہ جرت دیتی ہے تو اس کو نشان حیدر عطا کرتی ہے۔ بے شک، ایسے فوج میں اقسام ہے بہت ساری، دو بھی نہیں ہونے فوج میں، اس کی رفل ہوتی ہے اور نہیں ہے، پیٹی اس کی ہوتی ہے، میں پکیا بندہ کی گل کرتا، آج کل دی فوج نہیں، پرانے حجام کرنے والے فوجی ہونے نہیں ہوتے ہیں نا، اور روٹی پکانے والا کہنے جی میں نے بھی نشان حیدر دو، میں بڑی چھنڈ کے روٹی لانا، ملے گا نشان حیدر؟ فوج وچ تو ہے نہیں، لیکن تیرا سٹیٹس حیدری جرت لینے واسطے نہیں، بے شک بے شک، حیدر کا مقام اور جرت اور نشان لینے کے لیے طیارے میں بیٹھ کر اڑان بھرنی پڑتی ہے۔ بے شک بے شک، اس کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولے، اور میں پاکستانیوں سے
फौज के असरात मंडला रहे थे हम पर, सुबह की जब नमाज पढ़ी हफ्ते को, अल्लाह ने फतह अता फरमाया हमें। फौज ही होती है, सारी फौज है। रोटियां लाने वाला भी कहना मम्मी फौजियां, कपड़े उन्होंने प्रेस करने वाला कहते मैं कोई सलवट नहीं छोड़ता, मैंने भी निशाने हैदर ते नवाजिया जावे, नवाजिया जासी। और तू वक्त आया कि तू आगे चला जाए, पेटी भी तेरी है, वे वर्दी भी तेरी है, राइफल भी है, सारा कुछ है। फौजी लफ्ज तुझ पर इतलाक होता है, लेकिन जो कमरान पर होता है वो तेरे पर नहीं होता। बेशक बेशक। जो उसने दुश्मन को सबसे ज्यादा जाके नुकसान दिया और सत्यानाश किया और हंसता मुस्कुराता वापस आया, निशाने जुर्रत, निशाने हैदरी, निशाने मकाम और मर्तबा अगर दिया जाए तो ऐसे जंगजुओं को दिया जाता है। लेकिन हम भी मैं फैसल कौम एक दर्द से अपील करने लगा हूँ, अपनी बात है, किसी को अगर ले ले तो ना, आपकी मर्जी, ना ले तो फिर भी आपकी मर्जी। हमारा अलमिया कह दूँ, दुख कह दूँ, हमारी शोमी किस्मत, जो भी लफ्ज कहें, और नेजा की बंदे सटिया हमारे पाकिस्तान में जितना मकाम मर्तबा ते अथों हथ लिता है इस कौम, उस लड़के इतना इन्हां फौजियां लिता ने इनाम का ऐलान तुसी डंडे सटने वाले करते रहे हो, इतने करोड़ की कोठी ते इतना है ते इतना हो, मेरी तरफों ते मेरी तरफों ते मेरी तरफों, डूब के मरण का मकाम नहीं है जो तेरी इज्जत की हिफाजत करके और तेरे नामूस की, तेरी कौम की, तेरी मिल्लत की, तेरे बच्चों की, तेरी हर चीज की आबरू की हिफाजत करके अपनी जान सामने थैली पर रखकर मैदाने कारज़ान में निकलता है, तू एक का ऐलान उस वास्ते भी कर देना है। बेशक बेशक। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं करारदाद पेश नहीं कर रहा, मैं अपने दिल की दुख की अपने एक दर्द पेश कर रहा हूँ। कोई माने या न माने, फकीर की सदा है, अपनी सदा है। वैसे क्या कहूँ, हम तो जिस दौर में जी रहे हैं, हम तो सामने अपने आप को इकबाल की ज़बानी के गानम गोयम जे मुसलमानम बलरजम, जब मैं कहता हूँ गोयम मुसलमानम बलरजम, कि जब मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं लरस जाता हूँ। इस दौर में अगर देखा जाए ना, जो ट्रम्प साहब कशकौल देने वास्ते और कुछ लेने वास्ते पूरे इस्लामी ममालिक का चक्कर ला रहे हैं, पता है? पता नहीं, सऊदीया के पीछे कह रहे हैं, जा रहे हैं, और जो उसके सामने पेश किया जा रहा है, मुसलमानों का वतीरा कभी रहा है ऐसे जी? बोलो सारे। और मुसलमान दिया बच्चियां, वो एक बच्ची वास्ते पूरा मर का बर्बाद कर देते हैं, और दुश्मन के सामने अपने तियां पैना लेके तो नचाते नहीं। ये बेगैरतों और दयूसों का काम होता है। धी भैन कार रही है, मर्द सामने आके वेलकम, तुसी करो वेलकम। हम ये मना नहीं करते ना, हम एतराज करते हैं जी तुसी तो सारा मर्जी उसी तो सारा तजारती मामलात है, दुनियावी मामलात है, तुसी ट्रम्प तुसी जो मर्जी करो, लेके जाओ, उधर ही चले जाओ, उठे बैठा लो, उसमें उधर ही ले जाओ। लेकिन जो तुम तौर तरीके करते रहे, तुम्हारी मस्जिद की इस ट्रम्प चूड़े की वजह से शेख ज़ैद मस्जिद जो दिन को बंद हुई नमाज के लिए कि ट्रम्प आ रहा है, ट्रम्प की वजह से जूतों समेत सामने सैन में खड़ा है, वो मुसलमानों का तरीका है? बोलो सारे, कट बोले हो जरा, ऊंची आवाज से बोले, मुसलमानों का तरीका है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम नाल ट्रम्प जिथे जिथे चक्कर ला रहे हैं ना, ते सारे लैंड डूबेगा इंशाअल्लाह। अगर पूरी आलम इस्लाम की सरबराही अगर कोई कौम और मिल्लत करेगी, जहां से मेरे मोहम्मद को रहमान की खुशबू आई थी, अल्लामा ने कहा था, जहां से मीरे अरब को खुशबू आई थी, वो मेरा वतन है, वो मेरा वतन है, वो आपका वतन है इंशाअल्लाह। वो हमारे जो नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह करके कहा था, मुझे रहमान की खुशबू उस तरफ से आ रही है, उस तरफ तेरा वतन है। जिधर ट्रम्प बुनियानम मरसूस दी हिक चुटकी पाइए थे, अमेरिका भी गोडिया ते हो गया, ते मोदी भी मुंडा हो गया। अब समझ आया नहीं आया? मोदी भी मुंडा, लफ्ज़ दिलाओ, मोदी भी मुंडा हो गया, ते ट्रम्प पूरी भी खल्ले हो
قرآن کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں اور مسلمان کے مقابلے میں یار ایک بڑا اس دور میں تو جو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ ہو گیا، یہ تو کیمرے میں نہیں آتا، فلاں میں نہیں، کیمرے سے آ گیا نا ہون ایک بندیاں 20-25,000 ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر بھی بچ رہے، کوئی طاقت اس نال ہے ہی نا۔ اوے تیری گیماں میں بھی انج نہیں ہوتا، وہ کہڑی گیم کھیلتے پپ جی میں بھی اس طرح نہیں ہوتا، تیری پپ جی بھی ہینگ ہو جاتی ہے، لیکن جو ہمارے شہید کو اللہ نے طاقت دی، جو اس نے جرت کو بہادری کا مظاہرہ کیا، 20-25,000 ٹارگٹ کر رہے ہیں اسا فائر مار رہے ہیں، لیکن اللہ اسا پھر بھی اونچی آواز نال بول بچا رہے ہیں۔ سمجھ آئی احمد عالم 20-25 سیکنڈ میں 5-7 تیارے کینے ٹائے، اسا پوچھا گیا جناب یہ تو سادہ کمال ہو گیا، بڑا کمال کیتا، اس کہا نہیں میرا تے کمال ہی نہیں، میں اڑان پری تے وضو میں چاہیا میں سبحان اللہ، اور میں فائر کرتا تھا، ساتھ منہ سے درود پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بے شک میرا کام فائر کرنا تھا، نشانہ جو ابابیل کے ذریعے پرندوں سے ہاتھی پر نشانہ لگوا کر ہاتھی کو پھٹا کے مار سکتا ہے، تیرے شہید کے دست و بازو میں بھی طاقت پیدا کر سکتا ہے۔ ان کے ساتھ قوم کی آوازیں تھی۔ اور میں آخری اوپر 2-4 منٹ ہو گئے، ایک لمحے میں بات کرتا ہوں، جو افواج پاکستان نے حق میں سب سے توانا مضبوط ترین آواز اٹھی ہمارے ملک میں، وہ ممبروں سے اٹھتی رہی، علماء حق بلند کرتے رہے۔ آپ بیٹھے جی سارے الحمدللہ۔ افواج پاکستان کے حق میں جو لوگ مضبوط ترین بلند ترین آواز اٹھتی رہی، اور تے سارے تمغے لے رہے ہیں نا، سارے لے رہے ہیں، ڈنگیاں بجا رہے ہیں، ایسا بھی کیتا تو سا بھی کیتا، تو سا سب سنے آیا کہ پتہ نہیں کیا ہو جاسی یقین کامل دلوانے والے علماء حق قرآن لے کے دستے رہے۔ بے شک جنگا گانیاں دے نمغیاں نہیں وجہ تو جنگا نہیں جتیاں بینیاں، اللہ رسول دی محبت اور طاقت نہیں وجہ تو جتیاں بینیاں، وما علینا الا البلاغ۔